ایک ایسی رات جب ایک شخص نے صرف چند صاف پٹیوں کی خاطر اپنے ہی بازو پر گہرا زخم لگا لیا، کیونکہ یہ نظام اسے بغیر زخمی ہوئے کسی دوسرے کا درد بانٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ راولپنڈی کے ایک بڑے سرکاری اسپتال کے ہنگامی وارڈ میں ہر جمعے کی رات 11 بجے رونما ہونے والا یہ واقعہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ انسانیت کے اس درد کی داستان ہے جو آپ کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دے گی۔ اگلے چند منٹوں میں آپ اس بوڑھے کی ایسی حقیقت جانیں گے جسے سن کر آپ کا نظام پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، لیکن ایک سچے انسان کا احترام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ حمیرہ راولپنڈی کے ایک مصروف ترین سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں رات کی ڈیوٹی پر تعینات ایک نرس تھی، اور رات کا اسپتال ایک بالکل الگ ہی دنیا ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو لوگ علاج کی غرض سے آتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں اکثر لوگ اندر سے ٹوٹ کر چسکیوں اور آہوں کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی غمزدہ اور خوفناک ماحول میں ایک دن ایک ایسا شخص داخل ہوا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ ہر جمعے کی رات ٹھیک 11 بجے وارڈ کے کاؤنٹر پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے جسم پر پرانا کوٹ، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے اور بکھری ہوئی داڑھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور بے بسی تیر رہی تھی۔ کاؤنٹر پر آتے ہی اس نے بہت ہی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں ایک ہی سوال پوچھا، بیٹی کیا کچھ صاف پٹیاں اور مرہم مل سکتی ہے؟ لیکن اصل حیرت تو تب ہوئی جب حمیرہ نے اس کے ہاتھوں اور جسم کو غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پر مشقت کے پرانے نشان تو تھے، مگر اس وقت کوئی بھی نیا زخم یا خون موجود نہیں تھا جو پٹی کا تقاضا کرتا۔ جب حمیرہ نے پوچھا کہ چوٹ کہاں لگی ہے تو اس بوڑھے نے سر جھکا کر کہا، یہ سامان اس کے لیے نہیں بلکہ سڑک پر رہنے والے بے بس لوگوں کے لیے ہے۔ حمیرہ نے اس رات وارڈ کے شدید رش اور مصروفیت کی وجہ سے زیادہ سوال نہ کیے اور اسے کچھ پٹیاں اور روئی اور جراثیم کش دوا دے دی۔ وہ شخص اس معمولی سے سامان کو اپنے نیلے تھیلے میں یوں سنبھال کر رکھتا جیسے کسی بادشاہ کا خزانہ مل گیا ہو۔ دعائیں دیتا ہوا وہ خاموشی سے چلا گیا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک بار کی بات نہیں تھی۔ اگلے جمعے بھی وہی وقت اور وہی سوال لے کر وہ بوڑھا پھر موجود تھا، پھر اس سے اگلے جمعہ اور پھر ہر جمعے ٹھیک رات 11 بجے۔ حمیرہ کو اس کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ہر جمعے کی رات پہلے سے ہی ایک چھوٹا سا لفافہ بنا کر رکھ دیتی، اور وہ شخص سلام کر کے وہ تحفہ لیتا اور دعا دیتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ لیکن ایک رات حمیرہ کے دل میں سوال جگا کہ کیا یہ شخص واقعی یہ سامان ضرورت مندوں تک پہنچا رہا ہے یا بات کچھ اور ہے؟ جب حمیرہ نے پوچھ ہی لیا تو اس بوڑھے رحمت بابا نے اپنا نیلا تھیلا کھول کر سامنے رکھ دیا۔ تھیلے کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنی ہوئی تھیں اور ان پر پینسل سے عجیب نام لکھے ہوئے تھے، پل والا لڑکا، بس اڈے والی اماں اور صفیہ۔ رحمت بابا نے بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو خوف، شرم یا کرائے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال کا رخ نہیں کر سکتے۔ کسی کے پاؤں میں کیل چبھ جاتی ہے تو کسی کا پرانا زخم سڑنے لگتا ہے، اور وقت پر ایک معمولی سی پٹی ان کی ٹانگ کٹنے سے بچا لیتی ہے۔ حمیرہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ جو انسان خود بے گھر تھا وہ سڑک کے دیگر بے سہارا لوگوں کا رکھوالا بنا ہوا تھا۔ مگر کہانی میں ایک ایسا بھیانک موڑ آنے والا تھا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اسپتال کی انتظامیہ کو اس بات کی خبر ہو گئی اور اگلی ہی صبح نرسنگ انچارج نے حمیرہ کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ انچارج نے سخت لہجے میں حکم دیا کہ بغیر کسی زخم مریض کے اسپتال کا سامان اس طرح مفت میں باہر نہیں بھیجا جا سکتا۔ حمیرہ نے بہت صفائی دینے کی کوشش کی کہ وہ سامان سڑک کے لاچاروں کے کام آتا ہے، لیکن قانون کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اگلے جمعے جب رحمت بابا حسب معمول کاؤنٹر پر آئے تو حمیرہ کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ جب اس نے شرمندگی سے کہا کہ اب وہ بغیر زخم کے پٹیاں نہیں دے سکتی تو رحمت بابا نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ حمیرہ کو لگا کہ شاید اب وہ بابا کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن اگلے ہفتے جب حمیرہ کی چھٹی تھی تو رات کے وقت اس کی ساتھی نرس کا ایک ایسا پیغام آیا جس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ پیغام میں لکھا تھا کہ وہی بابا آئے تھے،
लेकिन इस बार उनके बाजू पर एक इंतहाई गहरा और ताज़ा कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था। अब कहानी ने ऐसा दर्दनाक रुख लिया था जिसका तसव्वुर करके भी रूह कांप जाती है। हुमैरा को जो बात महसूस हो रही थी इसका दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। अगले हफ्ते जब इसने रहमत बाबा को अस्पताल के सामने एक बंद दुकान के सामने बैठा देखा तो वो फौरन इनके पास पहुंच गई। हुमैरा ने जब इनके बाजू की पट्टी देखकर सख्ती से पूछा कि क्या उन्होंने ये जख्म खुद लगाया है, तो रहमत बाबा ने नजरें चुरा ली। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा और दर्दनाक एतराफ़ होती है। रहमत बाबा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने ही तो कहा था जब कोई जख्म नहीं होगा पट्टी नहीं मिलेगी। इनके इस एक जुमले ने हुमैरा के दिल को तार तार कर रख दिया। रहमत बाबा ने रोते हुए कहा कि इनका ये कट तो चंद दिन में भर जाएगा, लेकिन अगर सड़क पर सफिया का जख्म खराब हो गया या बस अड्डे वाली अम्मा के घुटने में पीप पड़ गई तो उन्हें कौन संभालेगा। एक इंसान दूसरे का जख्म धोने के लिए खुद को जख्मी कर रहा था क्योंकि हमारा निज़ाम बगैर खून देखे रहम करने को तैयार नहीं था। अगली ही सुबह हुमैरा ने एक बड़ा कदम उठाया और नर्सिंग इंचार्ज के सामने जाकर पूरी सच्चाई रख दी। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर हमारे बनाए हुए असूल किसी इंसान को पट्टी हासिल करने के लिए खुद पर छुरी चलाने पर मजबूर कर दें तो कसूरवार वो इंसान नहीं बल्कि हमारे असूल हैं। इस बात ने अस्पताल इंतज़ामिया को अंदर तक हिला कर रख दिया। इंतज़ामिया ने मामले की संगीनी को समझते हुए सोशल वेलफेयर शोबे से रब्ता किया और तमाम कानूनी कागजाई कार्रवाई मुकम्मल की गई। एक बिल्कुल नया रास्ता निकाला गया ताकि अब किसी रहमदिल इंसान को दूसरे के लिए अपना खून ना बहाना पड़े। हर जुमे की रात एक खास इमदादी कट तैयारी की जाने लगी जिसका नाम इब्तदाई तिब्बी इमदाद बराए स्ट्रेट पीपल रखा गया। अगले जुमे जब हुमैरा ने वो सामान रहमत बाबा के हाथों में थमाया तो इनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। इस बार वो बगैर किसी नए जख्म और बगैर किसी दर्द के वो सामान हासिल कर रहे थे। हुमैरा ने जब इनके बाजू से पुरानी पट्टी खोली तो वहाँ एक ऐसी निशान बन चुका था जो सिर्फ इनके जिल्द पर नहीं बल्कि हमारे पूरे माशरती निज़ाम पर एक गहरा दाग था। इस वाक़े के बाद रहमत बाबा का ये सिलसिला जारी रहा। वो ना सिर्फ पट्टियाँ ले जाते बल्कि ज़्यादा बीमार लोगों को ज़बरदस्ती अस्पताल लाकर इलाज भी करवाते। वक्त गुजरता गया और एक फलाही अदारे ने इनकी इस बेलूस खिदमत को देखते हुए इन्हें एक छोटा सा कमरा और छत फराहम कर दी। जब हुमैरा ने इनसे कहा अब आपका घर बन गया है तो आप आराम करें, तो उन्होंने मुस्कुरा कर एक तरीकी बात कही। उन्होंने कहा कि छत मिल जाने से कोई इंसान इन सड़कों को नहीं भूलता जहां इसने भीगते हुए रातें काटी हों। रहमत बाबा आज भी हर जुमे अपने नीले थैले के साथ याद दिलाते हैं कि इंसानियत की खिदमत के लिए किसी बड़े ओहदे या दौलत की नहीं, सिर्फ एक दर्दमंद दिल की ज़रूरत होती है। कभी कभी रहम का मतलब कोई बड़ा कारनामा नहीं बल्कि किसी लाचार के ज़ख्म पर रखी जाने वाली एक मामूली सी साफ पट्टी होती है। अगर रहमत बाबा का ये जज्बा और इंसानियत के दर्द से भरी ये सच्ची दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ और इमोशनल कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।